الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا نبی اللہ، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے اور توبہ بھی کر چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ میرے گناہ کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرمائے۔ آپ نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے زنا کیا اور بچہ پیدا ہوا۔ میں نے دنیا والوں کے ڈر سے، اپنی رسوائی کے خوف سے بچے کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ اے بدقسمت عورت، نکل جا، کہیں تیری ناحست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں جلا نہ دے۔ چونکہ میرے پیارے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے کہ پہلی امتوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی بدولت پوری قومیں تباہ کر دی تھیں۔ تو اس وجہ سے نبی تھے، اور نبی ظاہر ہے وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، تو یہ بڑا سخت گناہ تھا کہ کسی بدکاری کرنا ایک گناہ، پھر دنیا والوں سے ڈر کر ان کے خوف سے جو ہے، اپنی بدنامی کے خوف سے اس بچے کو قتل کر دینا، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ کہیں تیری ناحست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں جلا نہ دے۔ چنانچہ وہ شکستہ دل ہو کر وہاں سے چل پڑی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوئے اور کہا، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تو نے گناہ سے توبہ کرنے والی عورت کو کیوں واپس کر دیا؟ کیا تو نے اس سے برا آدمی نہیں پایا؟ آپ نے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس عورت سے زیادہ برا کون ہے کہ جس نے اتنا برا فعل کیا اور پھر اس فعل کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو دنیا والوں کے ڈر سے، رسوائی کے خوف سے قتل کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد عرض کی کہ وہ شخص اس عورت سے بھی زیادہ برا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ دیکھا میرے پیارے بھائیوں، کتنی سخت نحوست ہوتی ہے اس بندے پر کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا اور نماز نہیں پڑھتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے کہ آج ہماری برادری میں، ہمارے خاندان کے اندر اگر کوئی ایسا مرد ہو یا عورت ہو کہ جس کا یہ گناہ فاش ہو جائے کہ مرد نے فلاں جگہ زنا کیا اور اس کا جو ہے وہ بچہ پیدا ہو گیا، یا عورت نے معاذ اللہ جو ہے وہ ایسا برا کام کیا اور بچہ پیدا ہو گیا، تو اتنے ہی گناہ سے جو ہے وہ ہم اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور اسے اپنی زندگی سے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے ذلیل قسم کی یہ فیملی ہے، اتنے بدکار قسم کے یہ لوگ ہیں، ان کی برادری اس قسم کی ہے۔ تو اس طرح سے دنیا کے خوف سے ہم لوگ چھپ چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم شرم محسوس نہیں کرتے۔ تو مگر دیکھیے کہ دینی مصیبت ہم پر کتنی آسان ہوتی ہے، کتنی آسان ہم نے دینی مصیبت کو اپنے اوپر لے لیا ہے کہ بے نمازی ہمارے گھروں میں دندناتے پھرتے ہیں، فخر کرتے پھرتے ہیں، خوشیاں مناتے پھرتے ہیں، اور ان سے قطع تعلق کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں بھی بے نمازی، باپ بھی بے نمازی، اولاد بھی بے نمازی، بہن بھائی بھی بے نمازی، رشتہ دار بھی بے نمازی، اور خاندان والے بھی اکثر بے نمازی۔ اس لیے جو وہ گناہ کرتے ہیں وہ بے نمازی اپنے آپ کو بھی برا نہیں سمجھتے اور کسی بے نمازی کو بھی برا نہیں سمجھتے، لیکن چونکہ زانی اور بدکار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بدنامی ایک دم سے مشہور ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وہ زانی اور بدکار کو قبول نہیں کرتے، مگر زانی سے بدتر، بدکار سے بدتر بے نمازی جو ہے وہ اس بے نمازی کو قبول کر لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو اوقات سے مؤخر کر کے یعنی دیر کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایک بندہ جو نماز دیر سے پڑھتا ہے لیکن دیر سے پڑھتا ہے، مثال کے طور پہ فجر کی نماز جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لی، ظہر کی نماز عصر کا وقت داخل ہونے کے بعد پڑھ لی، عصر کی نماز جو ہے وہ مغرب کا وقت داخل ہونے کے بعد پڑھ لی۔ معذرت کرتا ہوں کہ مجھے دمہ کا بھی مرض ہے، تو بعض اوقات جو ہے وہ کھانسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے وہ نمازوں میں سستی کرنے والے کا یہ حال ہے کہ اسے اتنا بدتر اور قرار دیا گیا کہ وہ ویل جو جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اس ویل میں جائے گا۔ تو ایک بزرگان دین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو اس کی سخت گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں، اور یہ وادی ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ آج ذرا سی گرمی ہو تو بغیر پنکھے کے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور آج کل تو اتنی شدت سے گرمی پڑتی ہے کہ بغیر اے سی کے گزارا نہیں ہوتا، اتنی سخت گرمی پڑتی ہے۔ اگر عرب ممالک میں آپ چلے جائیں تو سخت گرمی میں جو ہے وہ ننگے پاؤں اگر کوئی چلے تو ایسے اچھل کر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جمپ لگاتا ہے۔ تو بڑی سخت قسم کی گرمی ویل نامی وادی میں ہوگی۔ تو آج ہم اگر اس کڑی دھوپ کو نہیں جھیل سکتے، گرمی کو نہیں جھیل سکتے، تو جہنم کی گرمی ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اسی لیے کسی شاعر نے فرمایا ہے، کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ اس کڑی دھوپ کو کیوں کر جھیلے، شعلہ نار ہے کیا ہونا ہے۔ اور آج پھر جو ہے وہ چھپ چھپ کے لوگوں سے گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بالکل جو ہے وہ شرم والی بات ہی نظر نہیں آتی۔ تو فرماتے ہیں کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کی گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ آج باپ سے چھپ کر گناہ کر لیا، ماں سے چھپ کر گناہ کر لیا، کمرے میں بند ہو کر کھڑکیاں بند کر کے، کھڑکیوں کے سامنے پردے ڈال کر، دروازے بند کر کے گناہ کر لیا، مگر جس رب تعالیٰ کے گناہ ہم کر رہے ہیں وہ خبردار ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس مالک سے ہمیں شرم کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے شرم کرنی چاہیے، اور ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اب کہاں بات بنانے کی مجال، یعنی جب قیامت کے دن جب جائے گا گناہ گار آدمی، بے نمازی جائے گا، روزے چھوڑنے والا جائے گا، غلط کاریاں کرنے والا جائے گا، گالی گلوچ کرنے والا جائے گا، بد نگاہیاں کرنے والا جائے گا، سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، ایسے بڑے بڑے گناہوں سے اللہ رب العزت کی رحمت سے ایک قسم کا مقابلہ کرنے والا کہ میرا گناہ بڑا ہوتا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت بے انتہا بڑی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی بے انتہا ہے۔ جب وہ کسی کی پکڑ کرتا ہے تو بہت سخت طریقے سے کرتا ہے پکڑ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت تر ہے، شدید ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ۔ تو اب کہاں بات بنانے کی مجال، چارہ اظہار ہے کیا ہونا ہے۔ قیامت کے دن جب ہم حاضر ہوں گے وہاں پہ، تو ہمارے جسم کا ہر حصہ بولے گا، ہماری زبان بات کرے گی، ہماری آنکھیں باتیں کریں گی، ہمارے کان بتا دیں گے کہ کانوں سے کیا کیا سننا ہے، ہمارے ہاتھ بتائیں گے کہ کن کن حرام چیزوں کو پکڑتے رہے ہیں، ہمارے پاؤں بتائیں گے کہ کس حرام طرف ہم چل کر گئے ہیں، زمین جس زمین پر ہم گناہ کرتے ہیں وہ زمین گواہی دے گی کہ یا اللہ اس بدکار نے میرے اوپر یہ بدکاری کی ہے۔ تو کیوں ہم گناہوں سے نہیں بچتے ہیں میرے پیارے بھائیوں؟ تو بزرگان دین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ بہانے لگائے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کے بہانوں کا رد فرمائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بے نمازی کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، وہ آئے گا اور کہے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اے بے نمازی، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے عبادت کیوں نہیں کی،